بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ پاکستان انٹرنیشنل اسکول طائف کے ورچوئل لرننگ سسٹم میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ لیکچر جماعت ششم کے طلبہ و طالبات کے لیے ہے اور میں آپ کی اردو کی ٹیچر مسز سائرہ بانو۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم اپنی اردو کی کتاب کا سبق صحت اور صفائی پڑھتے ہیں۔ سبق صحت اور صفائی یہ آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 64 پر ہے۔ آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 64 کھولیں، جس پر یہ سبق ہے صحت اور صفائی۔ امید ہے آپ نے اپنی اردو کی کتاب کا سبق صحت اور صفائی جو صفحہ نمبر 64 پر ہے کھول لیا ہوگا۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کی پڑھائی کرتے ہیں۔ تاکید، متوازن، مخاطب، کراہت، حیاتین، آگاہ، یہ تھے مشکل الفاظ۔ اب سبق پڑھتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ مس سعدیہ کے اسکول میں ہفتہ صفائی منانے کا فیصلہ ہوا۔ مس سعدیہ نے اس میں حصہ لینے کے لیے طلبہ کو آگاہ کیا۔ انہوں نے طلبہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، عزیز طلبہ، ہم اسکول میں ہفتہ صفائی منائیں گے۔ آج ہم اسی سلسلے میں بات کریں گے۔ کون سب سے پہلے اس بارے میں بات شروع کرے گا؟ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ سبق صحت اور صفائی کا پہلا پیرا جس کی میں نے آپ کے ساتھ مل کے پڑھائی کی۔ آپ باقی سبق صحت اور صفائی کی پڑھائی کریں۔ امید ہے آپ اچھی طرح سے آپ پڑھ لیتے ہوں گے، پڑھائی کر لیتے ہوں گے۔ یقیناً آپ اس سبق کی پڑھائی کریں۔ صفحہ نمبر 64 کے بعد صفحہ نمبر 65 پڑھیں۔ ہاتھ میں پینسل رکھیں، مشکل الفاظ کو انڈر لائن کرتے جائیں۔ سبق پڑھنے کے بعد پھر مشکل الفاظ کے معنی جانیں۔ سبق پڑھنے کے بعد جو مشکل الفاظ آپ نے انڈر لائن کیے ہوں گے ان میں سے یہ مشکل الفاظ ہیں جن کے مطلب میں آپ کو پڑھاتی ہوں۔ ہمارا سبق صحت اور صفائی کے مشکل الفاظ کے معنی۔ الفاظ ہے آگاہ کرنا، اس کا مطلب یا معنی ہے مطلع کرنا، بتانا۔ متوازن، برابر، ہم وزن۔ حفظان صحت، حفظان صحت کا مطلب ہے صحت کا بچاؤ، تندرستی کی حفاظت، یعنی صحت کی حفاظت۔ روشناس، روشنائش کا مطلب ہے روشناس، روشناس کا مطلب ہے واقف کار یا جانا پہچانا۔ مخاطب، مخاطب، مخاطب کا مطلب ہے بات کرنے والا۔ الفاظ ہے حیاتین، حیاتین کے معنی ہے غذا کے اجزاء، جسے انگلش میں ہم وٹامنز کہتے ہیں، یعنی غذا کے اجزاء۔ الفاظ ہے کراہت، کراہت کے معنی ہے بیزاری یا نفرت۔ تاکید کرنا، بار بار کہنا یا اصرار کرنا۔ بھلائی، بھلائی کے معنی ہے بہتری۔ تو یہ تھے ہمارے سبق صحت اور صفائی۔ امید ہے آپ نے اس کے لیے اچھی طرح سے پڑھائی کی ہوگی۔ پھر اس میں جو مشکل الفاظ تھے اس کے معنی تھے جو ہم نے پڑھے۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ ابھی آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 66 کھولیں۔ صفحہ نمبر 66 جس پر آپ کے مشقی سوالات ہیں۔ ہم ان سوالات کے جوابات پڑھتے ہیں۔
صفحہ نمبر 66 پر سبق صحت اور صفائی کے مشقی سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے مختصر جواب دیں، یعنی ان سوالات کے ہم نے سبق صحت اور صفائی کو ذہن میں رکھتے ہوئے مختصر جواب دینے ہیں۔ الف یعنی جز الف میں جو سوال ہے، مکالمہ صحت اور صفائی میں کون کون سے کردار شامل ہیں؟ جواب: مکالمہ صحت اور صفائی میں درج ذیل کردار شامل ہیں: مس سعدیہ، حمیرہ، سمیرہ، خدیجہ، یاسین، فاطمہ، عالم، مریم، صحاب، اقبال، اختر، رانی، آمنہ، ہاجرہ اور سعیدہ۔ یہ مکالمے میں شامل ہونے والے کرداروں کے نام ہیں۔ جز ب سوال ہے مس سعدیہ کے اسکول میں کیا منانے کا فیصلہ ہوا؟ اس کا جواب ہے مس سعدیہ کے اسکول میں ہفتہ صفائی منانے کا فیصلہ ہوا۔ جز ج سوال ہے صحت مند دماغ کے لیے کون سی چیز ضروری ہے؟ صحت مند دماغ کے لیے کون سی چیز ضروری ہے؟ جواب: صحت مند دماغ کے لیے صحت مند جسم ضروری ہے۔ جز د ہم کیسے صحت مند رہ سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے اپنے جسم اور لباس کو صاف رکھنے کے لیے ہم صحت مند رہ سکتے ہیں، یعنی اگر ہم اپنے جسم اور اپنے لباس کو صاف رکھیں گے تو ہم صحت مند رہیں گے۔ جز ہ صحت مند جسم کے لیے کیسی خوراک کی ضرورت ہے؟ جواب: صحت مند جسم کے لیے متوازن یا متوازی خوراک کی ضرورت پڑتی ہے۔ جز و میں سوال ہے متوازن غذا سے کیا مراد ہے؟ متوازن غذا سے کیا مراد ہے؟ جواب: ایسی غذا جس میں حیاتین صحیح مقدار میں شامل ہوں، کھانا نہ زیادہ پکا ہو اور نہ ہی بہت کچا ہو، تو ایسی غذا کیا کہلاتی ہے؟ متوازن غذا کہلاتی ہے۔ جز ز دانت صاف کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ یعنی سنتی طریقہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہے دانت صاف کرنے کا مسنون طریقہ تازہ مسواک ہے۔ یہ ہمارا تھا سوال نمبر 1، اس کے ہم نے مختصر جواب دیے۔ ابھی دیکھیں آپ صفحہ نمبر 67 پر سوال نمبر 2، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ مفہوم واضح ہو جائے۔ اب جو جملے الفاظ دیے گئے ہیں ہمیں جملوں کے لیے وہ ہے آگاہ، بھلائی، فضا، کراہت، ذمہ دار۔ ہم نے اس کے جملے بنانے ہیں، الفاظ اور جملوں کا استعمال۔ الفاظ ہے آگاہ، حفظان صحت کے اصولوں سے سب کو آگاہ ہونا چاہیے۔ بھلائی، اپنے ملک و قوم کی بھلائی کے لیے کام کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ فضا، جسم پر صاف لباس پہننے سے ہم فضا کے خطرناک جراثیم سے محفوظ رہتے ہیں۔ کراہت، کراہت کا جملہ ہے میلے کچیلے دانتوں سے کراہت آتی ہے۔ ذمہ دار، ذمہ دار شہری اپنے ملک و قوم کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ تھا ہمارا سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 3 ہے درج ذیل کے متضاد لکھیں۔
یہ الفاظ دیے گئے ہیں: متوازن، بہترین، صحت، خطرناک، میلے کچیلے۔ ہم نے ان کے الٹ الفاظ یعنی متضاد لکھنے ہیں۔ الفاظ متضاد الفاظ ہے: متوازن، متوازن کا متضاد ہے غیر متوازن۔ بہترین، بہترین کا متضاد ہے بدترین۔ صحت، صحت کا متضاد بیماری۔ خطرناک، خطرناک کا متضاد ہے محفوظ۔ پھر ہے میلے کچیلے، میلے کچیلے کا متضاد ہے صاف ستھرے۔ سوال نمبر 4، سبق صحت اور صفائی کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں، یعنی جو درست جواب ہو اس پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، صفائی کس کا حصہ ہے؟ صفائی کس کا حصہ ہے؟ زندگی کا، ایمان کا، دین کا، مذہب کا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ایمان کا۔ یہاں پہ ٹک لگائیں۔ جزبے، صحت مند دماغ کہاں ہوتا ہے؟ صحت مند دماغ کہاں ہوتا ہے؟ ایک صحت مند انسان میں، ایک صحت مند فرد میں، ایک صحت مند جسم میں، ایک صحت مند بندے میں۔ اس کا صحیح جواب ہے ایک صحت مند جسم میں۔ یہاں پہ ٹک لگائیں۔ جز جیم، کون سی غذا جسم کو صحت مند رکھ سکتی ہے؟ اچھی، خوش ذائقہ، صاف، متوازن؟ کا صحیح جواب ہے متوازن۔ یہاں پہ ٹک لگائیں۔ جز دال، دانت صاف کرنے کا بہترین طریقہ کون سا ہے؟ ٹوتھ برش، ٹوتھ پیسٹ، منجن، مسواک؟ صحیح جواب ہے مسواک، آپشن نمبر 4۔ یہاں پہ ٹک لگائیں۔ جز ہے، روزانہ غسل کرنے سے جسم سے کیا اتر جاتا ہے؟ میل، تھکاوٹ، جراثیم، پسینہ؟ صحیح جواب آپشن نمبر 1 میل۔ یہاں پہ ٹک لگائیں۔ یہ تھا ہمارا سوال نمبر 6۔ ابھی آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 68 کھولیں۔ صفحہ نمبر 68 پہ سوال نمبر 5 ہے۔ اپنی اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 68 پہ دیکھیں، سوال نمبر 5 ہے۔ سبق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی گئی ہے، آپ اس حدیث مبارک کو خوش خط اپنی کاپی پر لکھیں۔ ہم نے سبق میں پڑھا ہے نا، صفحہ نمبر 66 پہ ہے۔ یہ حدیث کا جو حوالہ دیا گیا ہے، صفائی اور پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، جس کا یہ ترجمہ ہے۔ یہ حدیث آپ اپنی کاپی پر خوش خط لکھیں۔ سوال نمبر 6، درست اور غلط بیانات کی نشاندہی کریں۔ سوال نمبر 6 ہے، درست اور غلط بیانات کی نشاندہی کریں، یعنی جو ایک جملہ دیا گیا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے سبق کو ذہن میں رکھتے ہوئے صحت اور صفائی کو سبق کے مطابق اگر آپ کو لگتا ہے درست ہے تو درست پر ٹک لگائیں، اگر لگتا ہے غلط ہے تو غلط پر ٹک لگائیں۔ الف، اپنے ملک اور کی قوم کی بھلائی اور فائدے کے لیے کام کرنا ہمارا فرض ہے۔ درست یا غلط؟ تو یہ کیا ہے؟ درست ہے، یعنی ہمیں اپنے ملک اور قوم کی بھلائی کے لیے
کام کرنا جو ہے ہمارا فرض بنتا ہے، تو یہ درست ہے، درست پر ٹک لگائیں۔ جزبے، سلاد کھانے سے ہمارا دل سلاد کھانے سے ہمارا دل زیادہ خون بناتا ہے۔ سلاد کھانے سے ہمارا دل زیادہ خون بناتا ہے۔ غلط، یہ غلط ہے، یہاں غلط پہ ٹک لگائیں۔ جز جیم، صفائی اور پاکیزگی دین کا حصہ ہے۔ صفائی اور پاکیزگی دین کا حصہ ہے۔ درست، درست پر ٹک لگائیں۔ کھانا زیادہ پکانے سے حیاتین یعنی وٹامنز ضائع ہو جاتے ہیں۔ درست، درست پر ٹک لگائیں۔ یہ تھا ہمارا سوال نمبر 6 اور اب ہے سوال نمبر 7۔ سوال نمبر 7 ہے درج ذیل کے معنی لکھیں، یعنی لفظ دیے گئے ہیں، ہم نے ان کے مطلب یعنی معنی لکھنے ہیں۔ الفاظ، معنی۔ آگاہ کرنا، اس کا معنی ہے مطلع کرنا یا بتانا۔ ضائع کرنا، ضائع کرنا کا مطلب ہے رائے گاں کرنا۔ بھلائی، بھلائی کے معنی ہے بہتری۔ کراہت، بیزاری یا نفرت۔ تائید کرنا، اس کے معنی ہے بار بار کہنا یا اصرار کرنا۔ ابھی سوال نمبر 8، صفحہ نمبر 68 پہ دیکھیں۔ سوال نمبر 8 ہے اعراب کی مدد سے درج ذیل کا تلفظ واضح کریں۔ پھر سوال نمبر 9، آپ اپنے الفاظ میں صحت اور صفائی کے موضوع پر ایک پیراگراف لکھیں۔ آپ نے سبق صحت اور صفائی پڑھا، اپنے الفاظ میں اس کے متعلق ایک پیراگراف اپنی کاپیوں پر لکھیں۔ امید ہے آپ اچھا سا پیرا لکھ لیں گے۔ پھر ہے سوال نمبر 10، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ کالم الف میں جو لفظ ہیں پانی، متوازن، کچی، مسواک، خطرناک، اور کالم ب میں ہے خوراک، سنت، جراثیم، وضو، سبزیاں۔ اب ہم ان کو یہاں پر ملاتے ہیں۔ پانی، پانی کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ وضو سے۔ کالم ب میں لفظ وضو سے اس کو ملائیں۔ کالم الف میں ہے متوازن، اس کو ہم ملائیں گے کالم ب کے لفظ خوراک سے۔ کالم الف میں ہے کچی، اس کو ہم ملائیں گے لفظ سبزیاں۔ کالم الف میں لفظ ہے مسواک، کالم ب میں لفظ سنت سے ملائیں۔ خطرناک، خطرناک کو کالم ب کے لفظ جراثیم سے ملائیں گے۔ یہ ہمارے کالم ہو گئے۔ ابھی آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 66 کھولیں۔ صفحہ نمبر 66۔ صفحہ نمبر 66 کا یہ آخری پیراگراف، یہاں سے مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ نہ صرف خود اپنی صفائی اور صحت کا خیال رکھیں گے بلکہ اپنے ماحول اور محلے کو بھی صاف ستھرا رکھنے میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ ذمہ دار شہری ہوتے ہوئے اپنے ملک اور قوم کی بھلائی اور فائدے کے لیے کام کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ صفحہ نمبر 66 پہ یہ ہمارا سبق صحت اور صفائی کا آخری پیراگراف ہے۔ یہ میں آپ کو گھر کے کام کے طور پر اس کی آسان اردو، سلیس اردو دے رہی ہوں۔ آپ اپنی کاپیوں پر گھر کا کام یہ لکھیں، سلیس اردو کر کے مجھے بھیجیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اچھی طرح سے سلیس اردو کر لیں گے۔ امید ہے آپ نے یہ سبق اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا، اس کے مشکل سوالات بھی سمجھ لیے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔